मेरी शादी छोटी उम्र में करवा दी गई, लेकिन मेरी बीवी हर वक्त बुर्का पहन कर रखती थी। मैंने पूछा तो कहने लगी कि एक पीर साहब ने कहा था कि शादी के बाद 2 महीने तुमने बुर्का पहन के रखना है और शौहर के पास नहीं जाना। मैं हैरान था कि मेरी बीवी का पेट भारी भारी महसूस होता था और जिसामत में मोटी लगती थी। कमरे में बीवी बुर्का ना उतारती थी। एक दिन नहाने के लिए वॉशरूम गई तो मैंने सीढ़ी लगाकर रोशनदान से देखा तो मेरे होश उड़ गए और मैं सीढ़ी से नीचे गिर गया, क्योंकि मेरी बीवी 7 महीने से मेरा नाम सलीम है। मैं खानदान का ऐसा लड़का था कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं था और मुश्किल से मेरी नौकरी लगी तो फिर खानदान वालों ने कहा कि तुम्हारी शादी करवा देते हैं। मेरा घर बिल्कुल खाली था। मुझसे कोई भी लड़की हंसी खुशी शादी करती, क्योंकि उसको सास ससुर के झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। लेकिन मेरी नौकरी भी कोई खास अच्छी नहीं थी और मेरा घर भी छोटा सा था। एक ही कमरा था और सीढ़ी के नीचे बाथरूम। खानदान वालों ने मेरी शादी करवा दी। दुल्हन ने पहले दिन ही घूंघट किया हुआ था और उसके बाद जब मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गया। पहले मुझे लगा कि ये मेरी बीवी नहीं है, लेकिन फिर सोचने लगा कि मेरे कमरे में इस वक्त मेरी बीवी के अलावा और कौन हो सकता है, क्योंकि मेरी बीवी ने बुर्का पहन रखा था। सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। आंखों पे अब भी दुल्हन वाला मेकअप हुआ था। इसका मतलब था कि ये मेरी दुल्हन है और मेरी ही बीवी है। लेकिन फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए पूछ लिया कि आप कौन हैं, तो उसने कहा कि मैं सुमेरा। मैंने कहा बुर्का क्यों पहन रखा है तुमने? आज हमारी शादी की पहली रात है। तो कहने लगी कि दरअसल मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे पास बैठकर आराम से मेरी बात सुन ले। मैंने उसे कहा कि अब बताओ क्या बात है, जबकि दिमाग में मैं ये सोच रहा था कि इसने बुर्का क्यों पहन रखा है। क्या दुल्हन भी कभी बुर्का पहनती है, वो भी शादी की पहली रात? और वैसे भी इस घर में था ही कौन? सिर्फ मैं ही तो था। कमरे का दरवाजा भी बंद था। समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। बहैसियत एक मर्द काफी परेशान हो गया कि ये किस किस्म की औरत मुझे मिल गई है जो शादी की पहली रात बुर्का पहनकर मेरे सामने खड़ी है। उसने कहा कि दरअसल मेरी माँ बाप दुनिया में नहीं और हमारे घर में बहुत ज्यादा मुसीबतें आई थी। मेरे ऊपर मेरी चाची ने बहुत ज्यादा तावीज करवाए थे और उन्हीं की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए मैंने एक अल्लाह वाली औरत से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे 2 महीने तक बुर्का पहनकर रखना होगा और मैं आपके पास भी नहीं आ सकती हूँ, लेकिन सिर्फ 2 महीने तक। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया, लेकिन अभी मैंने अपने मुंह से कोई बात नहीं निकाली तो सुमेरा कहने लगी कि मुझे मेरे दोस्तों ने कहा था कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी बात नहीं मानेगा और तुम पर जबरदस्ती करेगा। मैंने उसे कहा कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। मेरा शौहर बहुत अच्छा इंसान है। जब मैंने आपकी तस्वीर देखी तो मुझे आपकी आंखों में इंसानियत नजर आई थी, इसलिए मैंने आपसे शादी के लिए हाँ कहा था। मैंने अपनी दोस्तों से कहा कि मेरा शौहर बहुत अच्छा इंसान होगा और मेरी बात की कदर करेगा। वैसे भी मैंने कहीं भाग तो नहीं जाना, मैंने तो हमेशा आपके साथ ही रहना है और 2 महीने क्या होते हैं, वो तो यूं ही गुजर जाते हैं। मेरी बीवी ने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी कि जैसे वो मुझ पर बहुत यकीन करती है, क्योंकि उसने एक दफा कह दिया कि मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप मुझ पर कोई जबरदस्ती कोई जबर नहीं करेंगे। तो मैं क्या कह सकता था, जबकि मैं उसको यही कहने वाला था कि ये बुर्का उतार दो। इस तरह की बातों पर मैं यकीन नहीं करता हूँ। लेकिन अब उसने मेरे सामने यकीन की तलवार खड़ी कर दी थी और मैंने भी उसे कह दिया कि कोई मसला नहीं है, 2 महीने तो यूं ही गुजर जाएंगे, क्योंकि मुझे भी अपनी बीवी के सामने अच्छा बनना था। बड़ी मुश्किल से तो मुझे लड़की मिली थी। लड़की की तस्वीर मैंने देखी थी तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत। मुझे इतनी प्यारी बीवी और कम उम्र मिलनी नहीं थी। मुझे शुक्र करना चाहिए था। मैंने भी सोचा कि बिला वजह कोई बेकार बात करके कहीं अपना इमेज इसके सामने खराब ना कर लूं। शुरू में तो मियाँ बीवी दोनों ही ये सोच रहे होते हैं कि एक दूसरे के सामने अच्छे बनकर रहें। मैं भी यही सोच रहा था, इसलिए कहा कि जो तुमने मन्नत मानी है पूरी कर लो। मैंने उसे कह दिया कि मुझे कोई मसला नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन रात किस तरह गुजारी मैं ही जानता था। दिल ही दिल में मैं सोचने लगा कि एक रात नहीं गुजर रही है तो दिन कैसे गुजरेंगे। अपनी बीवी को देख भी नहीं सकता, बात तो कर सकता था। सुबह बीवी ने नाश्ता बनाया। सर्दियों का मौसम था, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं हो रहा था। हम लोगों ने वलीमा नहीं किया था क्योंकि हम दोनों के ही कोई खास रिश्तेदार नहीं थे। मैं ऑफिस चला गया, वापस आया तो बीवी ने खाना भी बना कर रखा था और घर को भी साफ किया हुआ था। वो अपनी सारी जिम्मेदारियां बड़े अच्छे तरीके से निभा रही थी। हम आपस में बातें भी करते थे। फिर उसने कहा कि उसे कोई घर की कोई चीज चाहिए तो वो मेरे साथ बाजार भी गई। बाकी जिंदगी तो ठीक ठाक गुजर रही थी। बाजार में तो वो बुर्का पहनकर जा सकती थी, लेकिन घर में बुर्का, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर एक दिन सोचा कि आराम से अपनी बीवी को समझाता हूँ, उसको कहता हूँ कि देखो ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते हैं।
لیکن جب میں نے بات شروع کی اس نے پھر سے میری تعریف کرنی شروع کر دی۔ اس نے کہا آج 1 ہفتہ ہو گیا ہے اور آپ نے مجھے ایک دفعہ بھی مجبور نہیں کیا ابھی تک۔ آپ کتنے اچھے انسان ہیں، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ابھی تک مجھے 1000 باتیں سنا چکا ہوتا، یا تو میری منت ختم کروا دیتا یا پھر مجھے بری طرح ڈانٹتا رہتا کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے۔ کیا میاں بیوی کا رشتہ صرف ایک حد تک ہی ہوتا ہے؟ کیا وہ اچھے دوست نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم نے ساتھ نہیں رہنا، ایک دوسرے کی باتیں نہیں سننی، ایک دوسرے کی ہمت نہیں بڑھانی ہے، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھنا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ تو بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے، اور میں تو سب سے زیادہ خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ جیسا شوہر ملا ہے۔ آپ واقعی بہت اچھے ہیں، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے، بہت زیادہ پیار کرنے لگی ہوں آپ سے۔ اب تو مجھ سے بھی یہ دن نہیں گزر رہے ہیں، لیکن گزر ہی جائیں گے۔ میری بیوی نے پھر سے میری تعریف شروع کر دی، لیکن جب اس نے کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو مجھے یہ بات اچھی لگی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس سے بھی یہ دن نہیں گزر رہے ہیں، تو پھر مجھے بھی بہت خوشی ہوئی اور سوچنے لگا کہ دن گزر ہی جائیں گے۔ اتنی پیاری لڑکی تم سے محبت کر بیٹھی ہے، اب تم اس کا دل نہ توڑنا۔ اگر اسے پتا چلا کہ تمہارے دماغ میں کس قسم کی باتیں چل رہی ہیں، پھر وہ تمہارے بارے میں کیا سوچے گی؟ شادی کے بعد 1 سے 2 ہی دعوتیں ہوئیں، اور ایک دعوت پر تو میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ دوسری دعوت پر میں یہ سوچ کر چلا گیا کہ وہ دوست کا گھر ہے، اسے کہہ دوں گا کہ میری بیوی شرعی پردہ کرتی ہے، اس لیے وہاں پر چلا گیا۔ نہیں تو لوگوں نے باتیں کرنی تھی کہ اس قدر پردے میں کیوں ہے؟ کیا تم نے اس کو یہ بات کہی ہے؟ کیونکہ ہمارے خاندان میں اس قسم کا کوئی بھی سسٹم نہیں تھا۔ جس کی مرضی ہوتی تھی وہ پردہ کرتا تھا، جس کی مرضی نہیں ہوتی تھی وہ نہیں کرتا تھا۔ ہم نے بھی کبھی کسی پر دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ امی بھی پردہ نہیں کرتی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ان کے گھر دعوت پر گئے تو دوست نے کہا کہ یہ شرعی پردہ کرتی ہے۔ وہ ویسے کھانے میں ہمارے ساتھ ہی بیٹھنے والے تھے، لیکن ہمیں کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا۔ میری بیوی مجھ سے منہ پھیر کر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ میں نے کہا کہ تم مجھے اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا سکتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں آپ کو اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا سکتی، پھر آپ چہرہ دیکھیں گے تو بے چینی بڑھے گی۔ وہ مجھ سے پلٹ کر بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں کوئی اندر آ گیا تو دیکھ کر کیا سوچے گا کہ یہ تو اپنے شوہر سے بھی پردہ کرتی ہے۔ شاید وہ اندر نہیں آتے۔ کوئی چیز ختم ہوئی تو میں نے نہیں کہا کہ اور لا دو۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ اچار پاس کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی پھر سے اچار پاس کریں۔ میں نے کہا کہ زیادہ اچار نہ کھاؤ، گلا خراب ہو گیا تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ ڈاکٹر تو کہے گا کہ پردہ اٹھا کر مجھے اپنا گلا چیک کرواؤ، تو پھر کیا کرو گی؟ تو کہنے لگی کہ مجھے اچار بہت پسند ہے۔ اس نے اتنا سالن نہیں کھایا جتنا اس نے اچار کھا لیا۔ خیر سے ہم واپس آ گئے۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، بڑی نیک خاندان کی لگتی ہے، نہیں تو آج کل کوئی بھی پردہ نہیں کرتا۔ اچھی بات ہے، دیندار ہونے میں تو کوئی بھی برائی نہیں ہوتی۔ تمہاری بیوی تو بہت ہی نیک اور پارسا ہے، اللہ اس کو اسی طرح رکھے۔ لیکن میں یہ سوچنے لگا کہ میری بیوی نماز پڑھتی نہیں تھی، نہ ہی کبھی میں نے اسے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، وہ تو صرف پردہ ہی کیا کرتی تھی۔ بہرحال لوگوں کے سامنے میں کیا کہہ سکتا تھا؟ لوگوں کو تو میں نے یہی کہا کہ ہاں میری بیوی شرعی پردہ کرتی ہے۔ محلے میں بھی کوئی عورت آئی تو اس کو بھی یہی کہنا پڑا تھا۔ اس سے زیادہ ہمارے گھر میں کسی کا آنا جانا نہیں تھا، اور مجھے بھی زیادہ آنا جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے، جب ایک دن میں نے اپنی بیوی پر غور کیا، کیونکہ وہ سو رہی تھی، ورنہ تو مجھے کبھی بھی یہ بات نہیں پتا چلتی۔ مجھے ایسا لگا تو میری بیوی کا پیٹ بہت زیادہ نکلا ہوا تھا۔ سوتے ہوئے اس کا پیٹ پھولا ہوا لگ رہا تھا، کیونکہ وہ کمر کے بل سو رہی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میری بیوی کی عمر صرف 19 سال ہے۔ 19 سال کی عمر کی لڑکی کا پیٹ تو اتنا کبھی بھی باہر نہیں نکلتا۔ کھانا میری بیوی ویسے تو زیادہ ہی کھاتی تھی، لیکن کوئی مٹھائی وغیرہ یا جنک فوڈ نہیں کھاتی تھی۔ اس کے علاوہ جب بندہ کمر کے بل سوتا ہے تو اس کا پیٹ باہر نکلنے کے بجائے اندر چلا جاتا ہے، لیکن میری بیوی کا پیٹ سیدھا لیٹنے کے باوجود بھی اتنا باہر نکلا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ موٹی تھی۔ پھر میرے دماغ میں ایک بات آئی، میں نے سوچا آج کل عورتیں اپنے بارے میں بہت پریشان رہتی ہیں کہ ہم اچھی لگ رہی ہیں کہ نہیں، ہم خوبصورت لگ رہی ہیں کہ نہیں۔ میری بیوی کہیں اسی وجہ سے تو برقع نہیں پہنتی تھی کہ اس کا پیٹ نکلا ہوا ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، میری بیوی ایسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تو نہایت بے وقوفی کی بات ہے۔ اگر ایسا ہے بھی تو اسے مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے کہ یہ بات کچھ مردوں کو اچھی نہیں لگتی، لیکن میرا دماغ اس طرح کا نہیں تھا۔ مجھے بیوی چاہیے جس کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتا تھا۔ شادی اس لیے کی تھی، اس کے حسن سے نہیں کی تھی۔ اور آج کل ہمارے ہاں ماحول ایسا ہی ہے، لڑکیاں واک پر نہیں جاتی ہیں، اپنا خیال نہیں رکھتی، کہیں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو پھر اپنا خیال کیسے رکھیں؟ ایکسرسائز کرنے کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کبھی بھی گھر میں ایکسرسائز نہیں کر سکتے، آپ 2-3 دن کریں گے، اس کے بعد آپ نہیں کر پائیں گے۔ اگر ایسا تھا تو میری بیوی بہت بڑی بے وقوف تھی، لیکن اس نے مجھ سے کوئی اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا،
میں پوری رات یہی سوچتا رہتا. میرے دماغ میں یوں ہی باتیں آ رہی تھیں کیونکہ میں ایک طرف جاتا کبھی میں دوسری طرف جاتا تھا. دن گزرنے لگے اور سچ کہوں تو دن صرف کہنے کو گزر رہے تھے, ویسے تو مجھ سے گزر ہی نہیں رہے تھے. میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا لیکن میری بیوی کو پردہ کرنے سے فرصت ہی نہیں تھی. دن اسی طرح گزرنے لگے اور ایک دن اپنی بیوی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا. وہ تو سکون سے سو جاتی تھی لیکن مجھے نیند نہیں آتی تھی, اس لیے میں رات کو اسے دیکھتا ہی رہتا تھا. اب میں نے دیکھا کہ اس کا پیٹ مجھے بہت زیادہ بڑا لگ رہا تھا اور اس کا باقی کا جسم بھی پھولا ہوا لگ رہا تھا. پہلے یہ برقع اسے کافی کھلا تھا, اب وہ اس برقعے میں بھی مشکل سے سمائی ہوئی تھی. میری بیوی میرے سامنے زیادہ کھانا نہیں کھاتی تھی لیکن میرے گھر کے راشن کا خرچہ بڑھ گیا تھا. چلو ٹھیک ہے کہ 2 لوگوں کا خرچ ایک بندے سے زیادہ ہوتا ہے لیکن کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا. جلدی جلدی ساری چیزیں ختم ہو جاتی تھی. سب سے زیادہ انڈے, دودھ اور گوشت ختم ہو رہا تھا. پھر میں نے سوچا کہ شاید میری بیوی برقعے میں موٹی لگتی ہے, اس لیے میں اس کے کپڑوں کو دیکھنے کے لیے چلا گیا. اب میں اس کے کپڑے تو دیکھ سکتا تھا, ایسی بھی تو کوئی بات نہیں تھی. میری بیوی کہتی تھی جب وہ کچن میں کھانا پکانے گئی میں اس کے کپڑے دیکھنے لگا. کپڑوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا. کپڑے بھی بہت ہی کھلے کھلے تھے اور صاف معلوم ہوتا تھا کہ پیٹ کی سائڈ سے کپڑوں کو کھلا بنایا گیا تھا. کہیں میری بیوی کو کوئی بیماری تو نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کا پیٹ دن بدن پھول رہا تھا اور وہ بیچاری مجھے بتا بھی نہیں پا رہی تھی. لیکن اب تو 2 مہینے پورے ہونے والے تھے, صرف 15 دن باقی رہ گئے تھے. کیا میں 15 دن انتظار کرتا؟ لیکن یہ بات میرے دماغ میں گھس کر ناچنے لگی اور میں نے ایک پلان بنا لیا. میری بیوی کسی سے فون پر بات کیا کرتی تھی. جب میں پوچھتا تھا تو کہتی تھی کہ میری دوست ہے, لیکن اس بارے میں زیادہ پریشان نہیں تھا کیونکہ فون کے اندر سے میں نے بھی عورت کی آواز سن لی تھی. لیکن کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی. اگر وہ عورت بھی تھی تب بھی میری بیوی اس سے کیا بات کرتی ہے, وہ میرے سامنے بھی نہیں کہتی تھی. ایک دن میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تمہاری منت کا مقصد کیا تھا جو تم نے رکھی تھی, جس کو تم اتنے اچھے طریقے سے پورا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ میری زندگی میں کوئی لڑائی نہ ہو اور ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں. میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میاں بیوی تو ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور یہ بات تو نارمل ہوتی ہے, تمہیں اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں کے ساتھ میرے بابا نے چھوٹی سی بات پر جھگڑا کیا کہ تم نے 2 روٹیوں کی جگہ 3 روٹیاں کیوں بنائیں, اور اتنی چھوٹی سی بات سے لڑائی جھگڑا شروع ہوا اور میری ماں کو طلاق ہو گئی تھی. اس لیے میں لڑائی جھگڑے سے بہت ڈرتی ہوں. مجھے میری بیوی پر ترس آ رہا تھا کیونکہ اگر یہ بات سچ تھی تو پھر واقعی ان کے حالات برے تھے. لیکن اب دن گزرنے لگے اور جب 2 مہینے گزر گئے تب بھی میری بیوی پردہ نہیں اٹھا رہی تھی. اس نے کہا کہ 10 دن اور انتظار کرنا ہوگا. میں نے کہا کیوں؟ تم نے 2 مہینے کہا تھا. میں نے 2 مہینے صبر و شکر سے انتظار کر لیا, اب تم 10 دن اور کہہ رہی ہو, کل کو 20 دن کا کہو گی. ایسا تو نہیں ہوتا. مجھے غصہ آ گیا تو میں نے اپنی بیوی کی طرف ہاتھ بڑھایا. میری بیوی نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا. میں حیران رہ گیا, وہ مجھ سے دور چلی گئی. اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے. میری بیوی کہتی تھی کہ وہ منت پوری کر رہی ہے, مجھ سے دور دور بھاگ رہی تھی. یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ اس کا پیٹ باہر کیوں نکلا ہوا تھا؟ یہ ساری باتیں نارمل نہیں تھی. میرا گھر بہت چھوٹا سا تھا اور باتھ روم سیڑھی کے نیچے بنا ہوا تھا. اس کے اوپر ایک روشن دان تھا جو کہ ٹوٹا ہوا تھا. میری بیوی نہانے کے لیے باتھ روم میں گئی تو میں نے روشن دان کے باہر سیڑھی لگا لی. سیڑھی کی حالت بھی کچھ اتنی خاص نہیں تھی, کافی خستہ حالت میں تھی. میں سیڑھی پر چڑھ گیا اور اپنی بیوی کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا. میری اپنی بیوی تھی, کوئی غیر تو تھی نہیں. مجھے کسی قسم کی ٹینشن نہیں تھی. لیکن جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میں اس قدر چکرا گیا کہ قدموں تلے سے زمین تو ویسے بھی نہیں تھی کیونکہ سیڑھی تھی, وہ بھی میرے قدموں تلے سے نکل گئی اور میں بری طرح دھڑم سے گر گیا. میری بیوی نے بھی محسوس کر لیا کہ میں باہر گر گیا ہوں. وہ جلدی جلدی کپڑے بدل کر برقع پہن کر باہر آ گئی اور مجھے سنبھالنے لگی. عین مجھے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے نہ جانے اسے کیا ہوا, اس کے اپنے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو گیا اور وہ درد سے کراہنے لگی, زمین پر گر گئی. میں گرا تو ضرور تھا لیکن مجھے کوئی بڑی چوٹ نہیں لگی تھی. بیوی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا, وہ درد سے چلا رہی تھی. اس نے نقاب بھی نہیں پہنا تھا. جلدی جلدی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا. ڈاکٹر اس کا آپریشن تھیٹر میں لے کر گئی اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہا کہ بچے کے کپڑے دو. میں نے کہا کون سا بچہ, کس کے کپڑے؟ تو کہنے لگی کس قسم کے لاپرواہ شوہر ہو, آپ کی بیوی امید سے ہے, بچہ پیدا ہو گیا ہے اور آپ نے اس کے کپڑے بھی نہیں بنائے. نرس نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا. میں نے بازار سے کپڑے لا کر دیے. اس کا مطلب کہ میری بیوی حاملہ تھی, اسی لیے اس کا پیٹ نکلا ہوا تھا. لیکن یہ بچہ کس کا تھا؟ میں بہت زیادہ غصے میں تھا, اس لیے میری بیوی میرے قریب نہیں آنا چاہتی تھی اور اپنا پیٹ بھی مجھ سے چھپا رہی تھی. ہاسپٹل والوں کے سامنے تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. جب بچہ ہو گیا تو ہم اس کو لے کر گھر آ گئے. بیوی بھی ٹھیک تھی اور خاموش تھی. اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا. میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے, یہ مجھے بتاؤ. تو وہ رونے لگی. اس نے اس عورت کو بھی بلا لیا جس سے وہ بات کیا کرتی تھی. پھر اس عورت نے بتایا کہ دراصل اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے, تو یہ کچھ دن ہمارے گھر میں اکیلی رہی اور ایک دن ایک آدمی اس کے گھر میں داخل ہوا
और उसने इसकी इज्जत लूट ली। इसमें इसका कोई कसूर नहीं था, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ये मेरे घर में रहने लगी मेरे साथ, लेकिन हमें 2 महीने बाद पता चला कि ये उम्मीद से है और ये बच्चा उसी इंसान का था। हमने बच्चा गिराया नहीं ये सोच करके कि उसमें इस बच्चे का क्या कसूर है। मैं बे औलाद थी, मेरे यहाँ साल से औलाद नहीं थी। मैंने इसे कहा कि तुम ये बच्चा पैदा करके मुझे दे देना, लेकिन बीच में शादी का सिस्टम आ गया और हमारे एक ही बड़े थे, लेकिन उन्होंने फौरन शादी करवा दी। उसके बाद भी हमने ये सोचा कि 2 महीने ही रह गए हैं, किसी तरह गुजार लेंगे, और जब पूछा गया तो मैं कह दूंगी कि मेरी औलाद है। लेकिन उस वक्त से पहले ही दर्द शुरू हो गया और ये सब कुछ तुम्हारे सामने आ गया। तुम्हारी बीवी के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मुझे मेरे बनाने वाले की कसम है, अल्लाह की कसम है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसके साथ जुल्म हुआ था। मेरी बीवी रोने लगी। उस औरत ने कहा कि मैं ले लूंगी ये बच्चा, तुम लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हें ये सब कुछ मुझे बता देना चाहिए था, मैं इतना बुरा इंसान नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ ना देता। मेरी बीवी रो रही थी। उसने कहा कि मुझे लगा आप मुझे छोड़ देंगे। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि अगर तुम ये बच्चा अपने साथ रखना चाहती हो तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये मेरी कज़न भी है और दोस्त भी है। मैंने इसे वादा किया था कि मैं बच्चा इसको दे दूंगी, अब मैं अपनी जुबान से फिर नहीं सकती। उसने ये बच्चा अपनी कज़न के हवाले कर दिया और वो उसे खुशी खुशी लेकर चली गई। उसके बाद मैंने अपनी बीवी का ख्याल रखा, उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था। उसकी शायद गलती इतनी सी थी कि उसने मुझे कुछ बताया नहीं और मुझसे इसी असना में काफ़ी सारे झूठ बोल दिए। मैंने उसे माफ़ कर दिया। मैं जानता था कि अल्लाह मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। अब मैं और मेरी बीवी एक साथ रहते हैं। उस बच्चे से भी हम लोग कभी मिल लेते हैं और वो औरत उस बच्चे का बहुत ख्याल करती है और अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। जो हो गया हम उसे भूल चुके हैं। मैंने अपनी बीवी पर भरोसा किया है। गलती भरोसा करने वाली की नहीं होती, बल्कि भरोसा तोड़ने वाली की होती है। इसलिए मैंने कभी भी इस बारे में दोबारा नहीं सोचा। हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। मेरी बीवी की हालत अब पहले से बेहतर है और वो बहुत अच्छी बीवी है। वो मेरा बहुत ख्याल करती है, मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करती है। मैं उसे पाकर ये सोचता हूँ कि शायद मुझे दुनिया की सबसे अच्छी औरत मिली है।